الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام، شمع رسالت کی پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طرح سے میں پڑھاؤں سب مل کر محبت کے ساتھ پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تھوڑا جوش آئے گا تو اچھا لگے گا۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ شمع رسالت کے پروانوں، کل آپ نے اسی جگہ پر داعی کبیر ہمارے امیر حضرت امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ قاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری کی گفتگو سنی ہے۔ آج میں کچھ سیریس گفتگو آپ کے سامنے کرنے والا ہوں انشاءاللہ، اور یہ یہاں کا ایک سالانہ اجتماع بھی سمجھ لیجیے اس علاقے میں، اور یہ ایک دعوتی اجتماع بھی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 27، 28 اور 29 دسمبر کو سنی دعوت اسلامی کا 29واں سالانہ سنی اجتماع وادی نور آزاد میدان میں انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کی دعوت کے سلسلے میں ممبئی اور اس کے اطراف میں یا دوسرے شہروں میں مختلف جگہوں پر اجتماعات کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، اور میں نے پچھلے 29 سالوں سے بلکہ 30 سالوں سے اس سے بھی زیادہ ہر سال ایسے کئی اجتماعات کیے ہیں، دیکھے ہیں، اس میں شرکت کی ہے، میں نے اس میں بیان کیا ہے، نعتیں پڑھی ہیں، آپ سب سے ملتا رہا ہوں، اور اکثر میں نے یہ آپ کے سامنے کہا ہے کہ وہ وادی نور میں جو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے الحمدللہ، مگر یہ جو ادھر ادھر مختلف جگہوں پر اس کی دعوت کے لیے اجتماع ہوتے ہیں وہ بھی اسی اجتماع کا حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ سارے لوگ وہاں نہیں پہنچ پاتے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوتی زندگی کے اسلوب کو اگر ہم دیکھیں، اس کا ایک طریقہ دیکھیں، تو دو چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں۔ کہیں حضور نے لوگوں کو بلا کے دعوت دی ہے دین کی، اور جب لوگ نہیں آئے تو جا کے دعوت دی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلا واعظ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صفا کی پہاڑی سے لوگوں کو بلایا، وہاں جو لوگ آنے تھے آئے، اور جو ہوا وہ ہوا۔ پھر جب دھیرے دھیرے لوگ مکہ مکرمہ میں مخالفتیں بڑھنے لگی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر طائف چلے گئے، تو یہاں بلا کے دعوت دی، وہاں جا کے دعوت دی۔
پھر وہاں سے بھی لوگوں نے خوب پریشان کیا، تکلیفیں پہنچائیں، اس کو بھی برداشت کرتے ہوئے ان کو بھی دعائیں دیتے ہوئے سرکار مدینہ تشریف لے گئے۔ پھر مدینہ جا کے وہاں بلا کے دعوت دی، دونوں چیزیں۔ تو اسی طرح سے کبھی ہم وادی نور میں بلا کے دعوت دیتے ہیں اور کبھی ہم علاقے میں جا کے دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ جا کے دعوت دینے والی سنت یہ مسلسل اجتماعات کے ذریعے ہوتی رہتی ہے، اور صرف یہ ایک مہینے کی بات نہیں، یہ تو سارا سال ہوتی ہے۔ مختلف اوکیجنز آپ دیکھیں گے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے دیکھ لیجئے، 11ویں شریف کے جلسے دیکھ لیجئے، محرم الحرام کے اجتماعات دیکھ لیجئے، رجب کے مہینے کی فضیلت و شب معراج کے اجتماعات دیکھ لیجئے، شب برات کے اجتماعات دیکھ لیجئے، ماہ رمضان کی دن و رات دیکھ لیجئے، قربانی کے ایام دیکھ لیجئے، شوال کے مہینے میں عرس اعلیٰ حضرت کی بہاریں دیکھ لیجئے، اور ولادت اعلیٰ حضرت کی بہاریں دیکھ لیجئے، یا سفر کے مہینے میں عرس اعلیٰ حضرت کی بہاریں دیکھ لیجئے، رجب کے مہینے میں غریب نواز کا آستانہ دیکھ لیجئے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، یہ تسلسل ہے، جہد مسلسل ہے، اور یہ ایک نہ تھمنے والا سلسلہ ہے۔ سنی دعوت اسلامی اسی ایک سلسلے دراز کا نام ہے، اور آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آج چند باتیں، میں جانتا ہوں کہ اس ٹاپک کے لیے کئی سلسلے وار بیانات درکار ہیں، ایک دن میں یا ایک رات میں یا چند منٹوں میں اس کو کور نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک جھلک میں دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے رات کیوں بنائی۔ رات آتی ہے، دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے۔ رات آتی ہے تو ہم سو جاتے ہیں، دن آتا ہے تو ہم جاگتے ہیں، رات آتی ہے تو ہم آرام کرتے ہیں، دن آتا ہے تو ہم کام کرتے ہیں۔ کیا اس کے پیچھے حکمت ہو سکتی ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو ہمارے مشاہدے کے لیے، مشاہدے میں جو چیزیں، کیونکہ خود اللہ ہی نے مشاہدے کا حکم دیا ہے، خود اللہ ہی نے غور و فکر کا حکم دیا ہے، خود اللہ تبارک و تعالی ہی نے تدبر سے کام لینے کا حکم فرمایا ہے قرآن پاک میں، تو اس کے بعد ہم اس کو کیسے سمجھتے ہیں اور اللہ کی قدرت اس میں کیسے ڈھونڈتے ہیں، اس پر میں کچھ تھوڑی سی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جس طرح دن ایک حقیقت ہے، ایسی ہی رات بھی ایک حقیقت ہے۔ آپ نے وہ شعر سنا ہوگا کہ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ مگر میں رات کو ماتم سے تعبیر نہیں کر رہا ہوں، رات کی اپنی حکمتیں، اس کے پردے میں بہت ساری ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو شاید دن کے اجالے میں ظاہر نہ ہو سکیں۔ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن بھی اتارا تو رات میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اپنے محبوب کو معراج بھی کرائی تو رات میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، معراج کے لیے بھی لے گیا تو رات میں۔ آسمانی دنیا پر 15ویں شعبان کی نصف میں تجلی فرماتا ہے، وہ بھی رات میں۔ بولیے نا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم یاد فرمائی، والفجر ولیال عشر، وہ بھی 10 راتوں کی قسم۔ آپ اس پر غور کریں، رات کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، میں کچھ آیتوں کی روشنی میں بھی اس بات کو شارٹ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، پھر کبھی اللہ نے چاہا تو اس کو سلسلے وار آگے بڑھایا جا سکتا ہے انہی باتوں کو۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، تخلیق میں، اور رات اور دن کی بدلیوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بہت دھیان سے سننا، بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر بیٹھے ہوں گے جو الگ الگ کورسز کر رہے ہوں گے، ڈگریز کر رہے ہوں گے، کالجز جاتے ہوں گے، کامرس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، سائنس کے ہوں گے، آرٹس کے ہوں گے، ٹیکنالوجی پڑھ رہے ہوں گے، بی ٹیک کر رہے ہوں گے، کمپیوٹر پڑھ رہے ہوں گے، سافٹ ویئر کرتے ہوں گے، ہارڈ ویئر کرتے ہوں گے۔
تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریں میری بات پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اللہ نے آسمان کو کیسے پیدا کیا ہوگا, اللہ نے زمین کو کیسے پیدا کیا ہوگا, اس میں غور کرنا. رات اور دن کی بدلیوں میں یعنی یہ آلٹرنیٹ آتے ہیں نا, رات پھر دن پھر رات پھر دن پھر رات پھر دن. کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ دنیا جب سے بنی ہے تو پہلے دن ہے یا پہلے رات ہے؟ بہت جلدی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی, مگر قرآن یہ ہمیں سمجھاتا ہے. سبحان اللہ. آپ اگر قرآن کریم کی آیتوں کا پیٹرن دیکھیں, ان آیات کا مشاہدہ کریں, ان کا مطالعہ کریں, ان کی تلاوت کریں, تو آپ دیکھیں گے جہاں جہاں قرآن پاک میں دونوں کا ذکر آیا تو یہ دو الفاظ اس کے لیے آئے ہیں, لیل اور نہار. لیل کے معنی رات, نہار یعنی دن. تو جہاں قرآن پاک میں دن اور رات کا ذکر آیا ہے تو لیل پہلے آیا ہے اور نہار بعد میں آیا. جیسے یہی آیت میں نے آپ کو بتائی سنائی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. تو پہلے کیا ہے؟ لیل ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ نہار ہے. پہلے رات ہے پھر دن ہے. دوسری آیت دیکھیے, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. سورہ نبا میں جائیے نا, 30ویں پارے میں عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ جو آپ شروع کرتے ہیں اسی میں آیت آپ کو ملے گی. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رات کو آپ کے لیے لباس بنایا, آرام کے لیے بنائی, اور دن کو تمہارے لیے کام کے لیے بنایا, معاش کے لیے بنایا, کہ تم کچھ کمائی کر سکو, اپنی روزی تلاش کر سکو اس کے لیے. پھر آپ سورہ یاسین میں چلیے واپس, لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. یہاں بھی لیل پہلے ہے اور پھر نہار بعد میں. سلسلہ آپ دیکھیں گے تو ایسے ہی آپ کو نظر آئے گا. اس سے ہمیں پتا چلا کہ قرآن یہ اشارہ دے رہا ہے کہ رات پہلے آئی اور دن بعد میں آیا. اب اس کو سمجھیں کیسے, اللہ نے رات کیوں بنائی آپ دیکھیں. اور رات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لآیات لأولی الالباب, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کبھی آپ نے سوچا رات کو ہم نے یہی دیکھا کہ اندھیرا ہے, بس اندھیرا ہو جاتا ہے, پھر آدمی گھبرانے لگتا ہے. اسی لیے تو اتنی ساری روشنیاں آدمی نے پیدا کر لی ہیں کہ اب تو رات بھی رات نہیں رہی, سسٹم کو پورا بدل دیا. اب 24 گھنٹہ لوگ کام کر رہے ہیں. اللہ کا دیا ہوا نظام اگر سمجھتے تو رات میں آرام کرتے اور دن میں کام کرتے تو اس میں برکت بھی ہوتی. مگر ہو کیا رہا ہے, اب تو ہم میں سے بہت سارے تو ایسے ہیں جو رات بھر جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں. آپ نے ایسوں کو بھی دیکھا ہوگا, 12 بجے سے پہلے تو ناشتے کا ہی تصور نہیں ہے. جب سورج اپنا آدھا سفر طے کر چکتا ہے تب جناب آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتے ہیں, تب تک تو روزی بڑھ گئی ہوتی ہے اور ہم ابھی ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں. اور پھر رات کے اندھیرے میں روزی ڈھونڈ لے جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت رکھی نہیں ہے, بلکہ فرمایا فجر کے بعد ہی, فجر کے وقت ہی فرشتے آتے ہیں روزی تقسیم کرنے کے لیے, کہ جہاں رات ختم ہوئی تو برکتیں دروازوں پہ دستک دیتی ہیں, کوئی لینے والا, یہ رحمت کے فرشتے آئے ہیں لے کر کے. لیکن ہم تو اچھے خاصے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں, سب دروازے بند ہوتے ہیں ہمارے, اور پھر کہتے ہیں ہم کو روزی نہیں ملتی, پھر کہتے ہیں ہم کو برکت نہیں ملتی, دینے والا دینا چاہتا ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسی رہروے منزل ہی نہیں. یہ ہمارا معاملہ ہے کہ نہیں؟ میں رونے والوں میں سے نہیں ہوں, میں آنسو پہنچنے والوں میں سے ہوں. کہ میں آپ کو بتاؤں کہ رونے سے کام نہیں ہوگا, کچھ بدلنا پڑے گا, ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. وہ کیا کرنا, اس میں بھی رات ہماری رہنمائی کرتی ہے کیا کرنا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رات پہلے کیسے. جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا, آپ کہاں رہتے تھے وہاں آنے سے پہلے, زمین پر آنے سے پہلے جنت میں رہتے. آپ کی پیدائش جنت میں ہوئی, آپ کا نکاح جنت میں ہوا, اور پھر جب تک اللہ نے چاہا آپ جنت میں رہے. پھر وہ جو معاملہ ہونا تھا وہ ہوا, اور اس کے بعد آپ کو زمین پر اتارا گیا. جب آپ زمین پر آئے تو اس وقت رات تھی,
آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے اس وقت رات تھی، اندھیرا تھا، اور جنت میں رات نہیں ہوتی، اس کو بھی سمجھ لیں، جنت میں رات نہیں ہوتی، آپ نے اندھیرا دیکھا نہیں تھا، تو آپ کو بڑی بے چینی ہوئی کہ یہ کچھ نظر نہیں آ رہا، میں کہاں جاؤں، کسے پکاروں، کس کو ڈھونڈوں، کیسے کروں، کیا کروں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو یہاں اتارا گیا انڈین سب کانٹیننٹ میں، حضرت حوا کو ادھر اتارا گیا جدہ میں، یہ ہمارے ابا کا گھر، وہ ہماری اماں کا گھر، سبحان اللہ، وہاں اتارا گیا، تو اب دونوں کوسوں دور ہیں، ہزاروں میل دور ہیں، یہ اکیلے یہاں پر ہیں، وہ اکیلی وہاں پر ہیں، تو بڑی پریشانی ہوئی، بے چینی ہوئی، اللہ کا ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہونے لگی، یہاں تک کہ صبح ہونے لگی، اور پھر صبح کی سفیدی جب نکلی، تھوڑا تھوڑا اجالا پھیلنے لگا، تو آدم علیہ السلام کو اطمینان ہوا، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے 2 رکعت پڑھی، وہ فجر کی نماز تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر فرض فرما دی۔ یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے ان لوگوں سے میں پوچھتا ہوں اور ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، ان کو چیلنج نہیں کرتا، سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، کبھی کبھی سنت کے معاملے میں لوگ یوں کہتے ہیں سنت ہے، چھوڑے تو ٹھیک ہے، کرے تو ٹھیک ہے، تو میں عرض کرتا ہوں جو فرض ہے نا وہ بھی سنت ہے، کسی نہ کسی نبی کی سنت ہے، فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام کی سنت، ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، عصر کی نماز حضرت عزیر علیہ السلام کی سنت، مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت، عشاء کی نماز خود ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو سنت کو چھوڑ کے فرض میں کیسے جاؤ گے؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اب یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے؟ رات، پھر دیکھیے، تو اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ دنیا میں سب سے پہلے کیا آئی؟ دن نہیں، پہلے کیا آیا؟ رات آئی، اس کے بعد دن آیا۔ اب یہاں ایک بات سمجھ میں آئی کہ انسان کا امتحان لینا ایک مقصد ہے کہ اگر انفیوریبل کنڈیشنز ہوں، ہمیشہ حالات ہمارے فیور کے نہیں ہوتے، کبھی حالات بدلتے بھی، کبھی دھوپ ہے، کبھی چھاؤں ہے، کبھی رات ہے، کبھی دن ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی خوشحالی ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی نفع ہے، کبھی نقصان ہے، کبھی صحت ہے، تندرستی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی زندگی ہے، پیدائش ہے، کبھی موت ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے تو گھر میں کوئی مر بھی جاتا ہے، یہ چلتا ہے۔ تو ان حالات میں، چینجنگ سیناریو میں انسان ریئیکٹ کیسے کرتا ہے؟ سچویشن خطرناک نہیں ہوتی، ہمارا ریئیکشن کیا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ جیسے میں ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ کو بتاؤں، راستے پر ایک کتا بھونک رہا ہے، آپ نے ایک پتھر اٹھا کے مارا، وہ کیا کرتے ہوئے بھاگ جائے گا۔ وہی پتھر آپ اٹھا کے کسی شہد کی مکھی کے چھتے پہ مار دو، دیکھو کیا کرتی ہے، وہ بھاگے گی نہیں، وہ آپ کو پورا چھیل ڈالے گی، وہ سب کے سب ایک ساتھ آئیں گی اور آپ کو کاٹ کاٹ کے آپ کو پورا لال کر دیں گی۔ وجہ کتا اکیلا ہے، یہ سب ساتھ میں ہے، سمجھ رہے؟ پتھر وہی ہے مگر ریاکشن کیا ہے؟ کتے کا ریاکشن بھاگنے والا، شہد کی مکھی کا ریاکشن چھوٹا ہونے کے باوجود متحد ہو کر کے اس پتھر جس نے مارا اس کے سامنے پیش ہونے والا۔ ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں، چیز کوئی بھی جو تمہارے سامنے حالت ہوتی ہے نا، وہ ڈینجر نہیں ہوتی، ہمارا ریاکشن ڈینجر ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی گھر کی معزز خاتون بیٹھی ہوئی ہیں اور اچانک کاکروچ آ گیا، آپ دیکھو وہ پورا گھر سر پہ اٹھا لیں گے،
وہ ان کے ایکشن آپ امیجن کر لیجئے، میں نہیں بول سکتا وہ کیا کریں گے. کاکروچ سے اڑا ہے بدن پہ، وہ کیا کرتی ہیں. لیکن وہی کاکروچ جو گھر میں جھاڑو مارنے والی خالہ ماں ہے نا، وہ کیا کرے گی، یوں پکڑے گی اور اس کو اٹھا کے پھینک دے گی. کاکروچ وہی تھا، ری ایکشن کیا تھا، دیٹ از امپورٹنٹ. انسان کیسے ریئیکٹ کرتا ہے سچویشن کو، یا وہ دم دبا کے بھاگتا ہے یا وہ ڈٹ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان ساری چیزوں کا نمونہ ہم کو ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ایک بار اللہ کی تسبیح کر لیجئے، سبحان اللہ بول لیجئے، پورا مجمع پوری طاقت کے ساتھ بول دے تو آپ کا ری ایکشن دیکھنا چاہتا ہوں. بولنے والا ایک ہی ہے لیکن آپ کا ری ایکشن کیا ہے، ذرا بول دیجئے، بتا دیجئے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ چیتا کیمپ والے بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. تو گردش لیل و نہار جو ہے، اب لیل سمجھتے ہیں آپ اور نہار بھی سمجھتے ہیں. لیل یعنی رات، تھوڑی عربی سیکھ لیجیے آج کہ لیل یعنی رات، نہار یعنی دن. اس کی جو گردش چل رہی ہے، گردش لیل و نہار، اس کا ایک مقصد، اس کی اصل اہمیت یہی ہے کہ ہر تبدیلی کے مقابلے میں انسان کا رد عمل کیا ہوتا ہے. اب آدم علیہ السلام کا رد عمل کیا ہوا تبدیلی میں، آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کا رد عمل کیا ہوا. جیسے ایک مثال کے طور پر رات اللہ نے کیوں بنائی، میں اسی پر گفتگو کر رہا ہوں اور بہت ڈیپ میں جا رہا ہوں ابھی. اچانک لائٹ چلی جائے، ہم کیا کریں گے، یہاں پر ایک شور ہو جائے گا نا. جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ لوگ تو پھر وہ ایسے غائب ہو جاتے ہیں کہ بعد میں لائٹ آتی تو پتہ چلتا ہے گئے کدھر. اب ری ایکشن دیکھو. اور پھر اگر اندھیرا ہو جائے پھر اچانک لائٹ پھر آ جائے تو کیا ری ایکشن ہوگا. اب اس دونوں کو امیجن کریں اور پھر اسی کو آدم علیہ السلام کی جو سچویشن ہے اس کو دیکھیں. جب آئے تو لائٹ نہیں تھی تو کس کو یاد کیا، اللہ کو. پھر جب روشنی آئی تو کس کو یاد کیا، اللہ کو. 2 رکعت پڑھی. سمجھ رہے میری بات کو، یعنی یہ آزمائش ہے انسان کی، یہ اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جب سچویشن بدلتی ہے تو اس کے ری ایکشن میں وہ کیا کرتا ہے. جیسے اب حکم یہ ہے کہ اگر کسی کی میت ہو جائے تو کیا پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن کیا یہ صرف میت پر پڑھنے کے لیے ہے. ایک دن کسی صاحب نے کہا ارے بھائی وہ فلاں صاحب گر گئے، بہت شدید زخمی ہیں. تو میری زبان سے نکل گیا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا ابھی مرے نہیں یار، تم یہ کیا پڑھتے ہو. میں نے کہا اچھا یہ صرف موت ہی پہ پڑھنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے کسی بھی مصیبت پر یہ پڑھنا چاہیے، کسی بھی مصیبت پر. اور اس کی وضاحت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمائی کہ چراغ کا گل ہو جانا یہ بھی مومن کے لیے مصیبت ہے. چراغ کا گل ہو جانا یعنی رات یعنی اندھیرا ہو جانا، چراغ کا گل ہو جانا یہ بھی مومن کے لیے کیا ہے، مصیبت ہے. تو اس وقت بھی پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب جیسے ہی لائٹ جائے، ابھی کوئی بند نہیں کرنا بابا پریکٹیکل دکھانے کے لیے، ورنہ پھر آپ بند کر دو گے. تو جیسے ہی اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو جائے تو ہمارے گھر میں یہ عادت ہونی چاہیے، ہمارے بچے سے لے کے بوڑھے تک سب کو، کہ جیسے ہی اندھیرا ہو تو کس کو یاد کرو، اللہ کو. بولو کیا پڑھیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ کیوں، اس کو ریلیٹ کیسے کریں گے. تو یہ تو چراغ گل ہوا، لیکن جب کوئی مرتا ہے تو زندگی کا چراغ گل ہوتا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب کوئی مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، زندگی کا چراغ گل ہوتا ہے. تو یہ چراغ گل ہوا تو اندھیرا ہوا، وہ زندگی کا چراغ گل ہوا تو پھر قبر کا اندھیرا ہوا. تو اس وقت اللہ کو یاد کیا کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. یعنی اس اندھیرے کو دیکھ کر بھی ہمیں قبر کا اندھیرا یاد آتا ہے، لیکن پھر یہ شعر ہمیں سہارا دیتا ہے کہ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، یا رسول اللہ آپ آئیں تو میرے قبر میں اجالا ہوگا. بولیے نا، اور محبت سے بولیے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے رات کیوں بنائی، ہم اس پر ریاکٹ کیسے کرتے ہیں. ارے اللہ کے بندو، صرف چراغ گل ہونے پر ہی نہیں،
صرف کسی کی مصیبت سننے پر ہی نہیں، صرف چراغ کسی کی زندگی کا گل ہو جائے تو ہی نہیں، بلکہ اگر تمہاری کوئی چیز بھی گم ہو جائے نا تو بھی اس کا وظیفہ کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اس کا وظیفہ کرو گے فرمایا یا تو وہ چیز ہی واپس مل جائے گی یا اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ تو کیا آج کے حالات میں ہم یہ نہیں کر سکتے؟ کہیں نہ کہیں اندھیرا نظر آتا ہے، کہیں نہ کہیں ہم کو کچھ تشویش لگتی ہے، تو اس تشویش کا علاج ادھر ادھر بھٹکنے میں نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں پھر کہ گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اب آپ دیکھیں قرآن پاک ان نشانیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ لقمان، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اس کو غور سے سنیے، اے سننے والے، قرآن مخاطب کر رہا ہے، اے سننے والے کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ رات لاتا ہے دن کے حصے میں اور دن کرتا ہے رات کے حصے میں، اور اس نے سورج اور چاند کام میں لگائے، ہر ایک ایک مقرر میعاد تک چلتا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ کیا خوبصورت وشلیشن ہے یہ۔ آپ دیکھیے جب رات جاتی ہے نا تو دن ڈائریکٹ نہیں آ جاتا، دھیرے دھیرے اجالا آنا شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو رات بھی یہ چاہتی تھی کہ حضور اس وقت آئیں جب رات رہے تاکہ اسے شرف ملے، دن یہ چاہتا تھا کہ حضور دن کے اجالے میں آئے تاکہ دن کو یہ سعادت ملے کہ حضور جب تشریف لائے تو دن موجود تھا۔ اللہ نے ایسے وقت کا انتخاب فرمایا جو صبح صادق کا وقت تھا، رات اور دن کے ملن کا وقت تھا۔ ابھی رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، رات کو بھی حصہ ملا اور دن بھی حصہ پا رہا تھا، بولیے نا۔ لیکن ایک سوال اور پیدا ہوگا یہاں کہ دن اور رات کا ملن تو مغرب کے وقت بھی ہوتا ہے، اللہ نے مغرب کا وقت کیوں نہیں پسند فرمایا؟ تو اس کی ایک باریک وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ مغرب کے وقت دن جا رہا ہوتا ہے اور رات آ رہی ہوتی ہے، اور اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ محبوب آئے اور اندھیرا ہو جائے، وہ تو آئے تو دنیا میں اجالا ہو گیا، ہدایت کا نور آ گیا، اخلاق کا نور آ گیا، کردار کا نور آ گیا، سچائی کا نور آ گیا، اچھائی کا نور آ گیا۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، بولے وہ اونچے سے اونچا کون؟ سب سے اولا وہ اعلی، سب سے بالا وہ والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا۔ اب سنو رات کی بات ہے، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہاں پر ایک اشارہ ہے، باریک اور لطیف اشارہ ہے کہ یہ جو دن اور رات کی بدلیاں ہیں، اے سننے والے کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ رات لاتا ہے دن کے حصے میں اور دن کرتا ہے رات کے حصے میں، اور سورج اور چاند اس نے کام میں لگا دیے، کام پہ لگا دیے۔ کیسے لگائے میں آپ کو بتاؤں، ایک حیرت انگیز بات، کبھی آپ نے نوٹ کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ نہیں کی تو ابھی کرنا۔ آج دیکھیں گے ابھی سورج کے نکلنے کے ٹائمنگز دیکھو، سورج کے غروب ہونے کے ٹائمنگز دیکھو، چاند کے طلوع ہونے کے ٹائمنگز دیکھو، چاند کے غروب ہونے کے ٹائمنگز دیکھو۔ اگر آج مان لیجئے فار ایگزامپل آج صبح سورج 7:02 پہ نکلا ہے اور شام کو سورج 6 بجے غروب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ آج تاریخ کتنی ہے؟ دسمبر کی 17 تاریخ، 17 دسمبر 2019 ہے نا؟ صبح 7 بجے کا طلوع ہے
اور شام 6 بجے کا غروب ہے۔ اب ذرا ایک سال پیچھے جائیے، 17 دسمبر 2018 ٹائم نکال کے دیکھیے، وہی ملے گا آپ کو۔ اب جا کے جنتری دیکھ لیجیے گا، 17 دسمبر 2008، اب ٹائم نکال کے دیکھ لیجیے، ٹائم وہی ملے گا۔ اب 2000 نہیں، 1918 میں جائیے، آپ کو ٹائم وہی ملے گا۔ اب 100 سال 1000 سال پیچھے جائیے، آپ کو ٹائم وہی ملے گا، یا آپ 1000 سال آگے چلے جائیے، آپ کو ٹائم وہی ملے گا۔ ایک سیکنڈ ادھر نہیں ہوتا، ایک سیکنڈ ادھر نہیں ہوتا۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اس میں بھی میری قدرت کی نشانی ہے کہ صرف تمہاری آنکھیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، دل کے اندھیرے کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے، کہ وہ اللہ ہے جو ان کو کام پر لگائے ہوئے ہے۔ وہ ایک ساتھ نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں۔ جس دن یہ ادھر ادھر ہوں گے قیامت ہوگی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ پڑھتے رہتے ہو، تھوڑا کچھ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں، اللہ نے یہ ساری نشانی ہمارے اندر کیوں رکھی ہیں۔ اچھا، پھر آپ نے ایک چیز کو غور کیا، آدمی رات کے اندھیرے میں گھبراتا ہے، لیکن رات کے پردے میں اللہ نے کہیں کچھ روشنیاں رکھی ہیں، کوئی چراغ تو جلتا ہی ہے نا، بالکل ہی اندھیرا تھوڑی ہوتا ہے۔ اللہ نے چاند کا نائٹ لیمپ تو لگا دیا نا آسمان میں، ٹوٹل ڈارکنیس تو نہیں ہوتا۔ اماوس کے دن بھی چاند نہیں بھی ہوتا، ستارے تو ہوتے ہیں نا۔ یعنی یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ حالات کتنے ہی ڈارک کیوں نہ ہو، کہیں کوئی روشنی ہے جو تمہارے لیے راہ دکھا سکتی ہے۔ یہ امید کی کرن اللہ نے رات کے پردے میں ہم انسانوں کو اور تمام مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ بولیے نا، یہ رات کے پردے کی ساری باریکیاں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا ہوگا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ رات کے پردے میں کہیں اجالا ہوتا ہے؟ بلکہ اللہ نے ان آنکھوں میں، اب سائنٹیفک بات بتاؤں میں آپ کے، میرے اسٹوڈنٹس بھی یہاں سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں اور وہ ابھی بھی آتے رہتے ہوں گے میرے پاس۔ آنکھ کے اندر ایک عدسہ ہوتا ہے، ایک لینس ہوتا ہے، لینس، اور اس لینس کے اندر ایک پاور ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں پاور آف لینس۔ وہ پاور کیا ہوتا ہے؟ اڈاپٹیشن کا پاور۔ عدسے میں پھیلنے اور سکڑنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ اگر اچانک روشنی اگر آپ کی آنکھ پر آ جائے تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں، کچھ نظر نہیں آتا تھوڑی دیر کے لیے، یا اچانک اندھیرا ہو جائے تب بھی آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن اچانک اندھیرا ہونے کے بعد آپ کو نظر تو نہیں آئے گا، تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ آپ تھوڑا سا یوں میچ کے تھوڑا سا پھر کھولیں گے تو اس میں یہ طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ اس اندھیرے میں اس لینس کو وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے، تو کچھ تو نظر آئے گا۔ something you will be able to see. It's not that you are totally blind. ایسا نہیں ہے، آپ کر کے دیکھیے اس کو کہ گھپ اندھیرے میں بھی کچھ تو دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے ان آنکھوں میں رکھی ہے۔ تو اگر حالات کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو جائے، آنکھیں کھلی رکھو، اللہ راستہ دکھا دے گا۔ بولیے نا، بولیے، اللہ نے رات کیوں بنائی، اس کی حکمتیں آپ دیکھیں۔ اچھا، پھر دن میں آ جائیے، دن میں روشنی ہوتی ہے، لیکن دن کی روشنی میں بھی کچھ گھروں میں اندھیرا ہوتا ہے۔ آپ اس کو تصور کیجئے اس کا، کچھ گھر لوگ اچھا خاصا دن ہوتا ہے، لوگ پردے لگا کے اندر اے سی چالو کرتے اور پھر آرٹیفیشل لائٹ لگا لیتے۔ ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے۔ یا کوئی غار ہو، اس کے اندر دن ہونے کے باوجود بھی روشنی پہنچ نہیں پاتی، حالانکہ ساری دنیا اس روشنی سے سیراب ہو رہی ہے، سرشار ہو رہی ہے، لیکن ایک کونا ایسا ہے جہاں وہ روشنی پہنچ نہیں پا رہی ہے۔
یہ اس کی مثال ہے جس کے سامنے نبوت کا نور موجود ہے، لیکن اس کے دل کے کسی غار میں اندھیرا ہے، ابھی وہ نبوت کی روشنی، ایمان کی روشنی اس تک پہنچ نہیں پا رہی ہے۔ یہ عبرت ہے ہمارے لیے۔ اچھا، یہی تھوڑا سا سایہ کچھ لوگوں کے لیے گھپ اندھیرا، بے ایمانی کا اندھیرا بنتا ہے، بے یقینی کا اندھیرا بنتا ہے، بدعمالی کا اندھیرا بنتا ہے، لیکن جو ہارڈ ورک کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے یہی سایہ آرام کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ نے دوپہر میں دیکھا ہوگا کہ جو بہت زیادہ محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی درخت کے نیچے سائے میں، اب وہاں روشنی، باہر جو روشنی اس سے کم ہے لیکن اس کے لیے آرام ہے۔ تو اس دن کی روشنی میں بھی اللہ نے سائے رکھے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں بھی اللہ نے اجالے رکھے ہیں۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ آواز نہیں آئی؟ شاید میری گفتگو کوئی بہت زیادہ بھاری لگ رہی ہے آپ کو، یا آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا؟ تو ایسا بتا تو دیجئے کہ آپ سمجھ رہے ہیں، سبحان اللہ تو بول دیجئے، تاکہ ایک درخت اور ہمارے لیے لگ جائے جنت میں اور اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ بلند آواز سے سب مل کر بولیے سبحان اللہ، سب مکمل جوش کے ساتھ بولیے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، دیکھیں یہاں بھی لیل پہلے ہے اور رات بعد میں۔ اب پیٹرن دیکھیے آیت میں، بہت سارے اشارے قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیں ملتے ہیں، اس لیے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ بدلی کرتا ہے رات اور دن کی۔ اب اس میں کیا نشانی میں آپ کو سمجھاؤں۔ انسان کبھی کبھی زندگی میں بڑا مایوس ہو جاتا ہے، یعنی گویا وہ اپنے الفاظ میں اس کو ویکٹ کرتا ہے، ایکسپریس کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری تو دنیا ہی اندھیری ہو گئی، میری زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ یہ آپ نے جملے سنے ہوں گے، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی عزیز چلا گیا، کہیں نقصان ہو گیا کاروبار میں، اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا، بہت ساری چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں۔ تو اللہ نے تسلی دیتا ہے کہ اللہ بدلی کرتا ہے رات اور دن کی۔ سنو، ابھی آج جو سردی کا موسم چل رہا ہے، سردی کے موسم میں راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں اور دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی روشنی کم ہے، اندھیرا زیادہ ہے، مگر یہ جتنا بھی زیادہ لمبا اندھیرا ہو، رات ہو، صبح ہو کے رہتی ہے۔ بولیے نا، اور پیار سے بولیے۔ اس لیے مسلمانوں میں کہیں ڈپریشن ہے ہی نہیں، انہیں پتا ہے کہ اللہ نے نشیب بنائے ہیں تو فراز بھی ہے، اگر نیچے جانا ہے تو اس کے بعد بلندی بھی ہے، رات ہے تو اس کے بعد دن بھی ہے، خوشی ہے، غم ہے تو اس کے بعد خوشی بھی ہے، بیماری ہے تو اس کے بعد صحت بھی ہے، اس لیے کہ سب اللہ کے دست قدرت پہ ہے۔ بولیے نا۔ کبھی کبھی اب دیکھیے ایک بات عرض کرتا ہوں اگر وقت کی گنجائش ہو تو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اپنی مرضی کے مطابق ہوتا ہے بس وہی ہوا تو انسان کامیاب۔ اگر اس کو ہم یوں کر لیں کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اسی میں کامیابی میں ڈھونڈوں گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بات بتاؤں، یہاں تو چلیے شام کو 6 بجے مغرب ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، اور صبح 7 بجے ہی سے لیکن سورج نکل تو رہا ہے نا۔ دنیا میں کچھ ایسے بھی خطے ہیں جہاں 6 مہینے تک رات ہوتی ہے۔ آپ ناروے میں چلے جائیے، ناروے ایک کنٹری ہے، اس کنٹری میں اس کو دنیا کی چھت کہتے ہیں، ٹاپ آف دا ورلڈ، روف آف دا ورلڈ، وہاں 6 مہینے رات ہوتی ہے۔ وہ لوگ کیسے رہتے ہوں گے؟ اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس جگہ پر جس کو روف آف دا ورلڈ کہتے ہیں، دنیا کی چھت کہتے ہیں، اس سرزمین پر پہلی مسجد کی بنیاد رکھنے کا شرف کس کے ہاتھوں سے ہوا معلوم؟ کس کے ہاتھوں سے؟ حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان صاحب، جو ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں، انشاءاللہ وادی نور میں تشریف لانے والے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اس وادی کا نام وادی نور رکھا ہے، یہاں روشنی ہی روشنی ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ تو 6 مہینہ رات ہے
لیکن پھر وہی بات ہے، دن تو ہوگا، مایوس نہیں ہونا، اس وقت تک صبر کر لے، کچھ چھوٹے چھوٹے چراغ جلا لے۔ اب وہ شکایت کرتے رہیں گے کہ 6 بجے رات ہے، چلو سارے کام بند کر کے یہاں سے نکل جاؤ، ایسا نہیں ہوتا۔ انہوں نے چراغ جلا لیے ہیں، اس رات کو بھی دن میں کنورٹ کر دیا۔ تو اندھیرے کی شکایت کرنے سے اندھیرا دور نہیں ہوتا، اپنے حصے کا چراغ جلا لو، کچھ تو اجالا ہوگا، کچھ تو اجالا ہوگا۔ اب دیکھیں گے اچانک اگر کہیں لائٹ چلی جائے تو پھر پہلے لوگ ہیں نا ماچس جلاتے تھے، کیونکہ وہ سگریٹ والے لوگ، سگریٹ پینا بہت مضر ہے صحت کے لیے، کینسر ہوتا ہے اس سے، اس لیے اس کی عادت کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، چھوڑ دیجیے اس کو اگر کوئی پیتا ہو تو۔ کہ اب لوگوں نے کیا کیا ہے، موبائل چالو کر لیتے ہیں۔ اب ایک نہیں کئی موبائل سٹارٹ کر دو آپ، کچھ تو نظر آئے گا۔ تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ حالات اگر سازگار نہیں ہے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، سورج نہیں نکل رہا ہے تو نہیں نکل رہا ہے، اپنے ہاتھ کا موبائل تو جلا سکتے ہیں، اتنا تو کر سکتے ہیں، کیا اندھیرے میں بیٹھے رہنا۔ اور سب سے عظیم روشنی تو قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب، اس کو کھول لیجئے نا، یہاں بھی اندھیرا دور ہوگا، قبر کا اندھیرا بھی دور ہوگا، حشر میں بھی اجالا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اتنی عظیم روشنی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ یقین ہے مسلمان کو کہ اگر رات کتنی بھی لمبی ہے، پھر وہ رات کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ رات ایکچوئل رات بھی ہو سکتی ہے اور وہ رات مثالی رات بھی ہو سکتی ہے، غم کی رات ہو سکتی ہے، تنگی کی رات ہو سکتی ہے، تنگ دستی کی رات ہو سکتی ہے، نقصان کی رات ہو سکتی ہے، لیکن پھر اجالا ہوگا ضرور۔ زندگی ایک جیسی نہیں رہتی، اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے، جسٹ ویٹ جسٹ ویٹ جسٹ ویٹ۔ حالات بدلیں گے، اللہ نئی زندگی لائے گا، نئی روشنی لائے گا، نئے حالات لائے گا، نئے لوگ لائے گا، ہم کو بسائے گا، کوئی ہمیں کیا گرائے گا؟ بولیے نا سبحان اللہ۔ رات یہ پیغام دینے کے لیے آتی ہے ہمیں کہ میں تو آپ کو اپنے پردے میں لے کر کے سلانے آئی ہوں، لیکن جب اٹھو گے تو اجالا ہوگا، اس وقت تھوڑا آرام کر لو اور تھوڑے سے کچھ چراغ جلا لو، رسول اللہ کی محبت کے چراغ جلا لو، نعت مصطفیٰ کے چراغ جلا لو، درود و سلام کے چراغ جلا لو، نماز کی پابندی کے چراغ جلا لو، اخلاق کے چراغ جلا لو، کردار کے چراغ جلا لو، گناہوں سے بچ کر اپنے گھر میں محبت رسول کا پیغام پہنچا دو، تو انشاءاللہ اندھیرا کبھی نہیں ہوگا، وہ اندھیرا ہمیشہ دور ہوگا، اجالا ہی اجالا ہوگا۔ لیکن وہ روشنی بھی بہت اچھی نہیں ہے۔ کسی عاشق نے کہا تھا کہ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے جب قدم راہ پر تھے، وہ اندھیرے ہی بھلے تھے جب قدم راہ پر تھے، روشنی لے آئی ہے منزل سے بہت دور مجھے۔ یہ رات بھر جو روشنیاں ہو گئی ہیں، اس کے بعد جو ہاہاکار مچا ہوا ہے، اب ماہ رمضان میں دیکھیے یہ اجالے ہو گئے تو کرکٹ کھیلنے لگے لوگ، اندھیرا تھا تو سو جاتے تھے، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے نا، تو وہ اندھیرا ہی بہتر تھا نا اس اجالے سے۔ تو وہ روشنی مت لاؤ جو بد کرداری کی روشنی ہو، وہ روشنی اصل میں وہ روشنی ہے ہی نہیں، اصل اندھیرا وہی ہے جو تمہیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا پہلے زمانے میں لوگ گناہ اندھیرے میں کرتے تھے چھپ کر، اب سب اوپنلی کرتے ہیں، کم سے کم اتنا احساس تو ان کو تھا کہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ احساس کا مر جانا یعنی توبہ سے دوری کا ہونا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی مرضی کے مطابق جو کام ہو اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں لوگ۔ اسٹوڈنٹ ہے، پاس ہونے کو کامیابی سمجھے گا، پاس ہونے والا ٹاپ ہونے کو کرنے کو کامیابی سمجھے گا، ڈاکٹر ہے پیشنٹس کو بچانے میں کامیابی سمجھے گا، لیڈر ہے تو الیکشن جیتنے میں کامیابی سمجھے گا، ماؤنٹینئر ہے تو ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جا کر کھڑے ہونے کو کامیابی سمجھے گا، فلائٹ اڑانے والا ہے آسانی سے ٹیک آف اور لینڈنگ کرنے کو کامیابی سمجھے گا۔ بہت ساری مہتواکانکشائیں ہماری ہوتی ہیں، کہیں ہارنا بھی کامیابی ہے کیا؟ کبھی کبھی ہارنا بھی کامیابی ہوتا ہے۔ ماں کو خدمت کی ضرورت ہے، آپ اپنا آرام چھوڑ دیتے ہیں، آپ اس کے سامنے ہار گئے ہیں، لیکن یہ ہار دراصل آپ کی جیت ہے۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ آپ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہوں گے۔ جب یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، یہ غوث پاک سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، ولی ہیں، ان کا لقب سید الطائفہ ہے، غوث پاک سے بھی پہلے۔
اس زمانے کے بادشاہ کے دربار میں پہلوان تھے، اور ایسے پہلوان تھے کہ پورے بغداد میں ان کے مقابلے کا کوئی پہلوان نہیں تھا. پوری دنیا جانتی تھی کہ جنید کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. بہت سارے لوگ آتے تھے، چیلنج کرتے تھے، کشتی ہوتی تھی، پھر جنید ان کو اٹھا کے پٹک دیتے تھے، پھر ہار جاتے تھے لوگ. ایسا بہت عرصہ گزرا. لوگوں نے سمجھا کہ اب اس کو ہرانے والا کوئی ہم نے دیکھا نہیں ہے. ایک دن ایک دبلا پتلا شخص آ گیا، جنید بھونک مار دے تو اڑ جائے ایسا، اور آ کے چیلنج کرتا ہے کہ مجھے جنید سے کشتی لڑنی. لوگ ہنسنے لگے. کہا اپنی جان کا دشمن بنا ہے، کچھ عقل وغیرہ ہے کہ نہیں تجھ کو؟ کس کو چیلنج کر رہا ہے؟ زمانے کے رستم زماں کو؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں جنید کون ہے، اور میں جانتا ہوں کہ جنید کی طاقت کیا ہے، لیکن تم مجھے نہیں جانتے. میں کیا کروں گا تم دیکھ لینا. خیر جب نہیں مانا تو بادشاہ نے اس کا چیلنج قبول کر لیا. ایک دن مقرر ہوا، میدان اور جگہ مقرر ہوئی، اور پورا شہر وہاں پہ پہنچ گیا. اس نے کہا میں آؤں گا. اب جلد بازی میں نہ کسی نے نام پوچھا نہ گام پوچھا، وہ چلا گیا. اور جس دن کشتی کے لیے مقابلہ ہونا تھا پورا شہر آ گیا. بادشاہ سلامت بھی تشریف لائے اور اس کا پتہ ہی نہیں. بہت دیر تک لوگوں نے انتظار کیا تو لوگوں کو پھر یہ احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جناب سب کو الو بنا کے نکل گئے چیلنج دے کر کے. مگر جب پیکنگ ہونے لگی، پیک اپ ہونے لگا، تو یہ دوڑتے ہوئے پہنچ گئے. کہا میں معافی چاہتا ہوں، دراصل میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی، میں وہ دور کسی گاؤں میں رہتا ہوں اور مجھے پیدل آنا پڑا، تو میرے پاس کوئی آنے کا سادھن نہیں تھا، اس لیے مجھے دیری ہوئی. لوگوں نے پھر کہا دیکھ ابھی تیری حالت ایسی ہے کہ تیرے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، بدن پہ کچرا لگا ہوا ہے، گرد لگی ہوئی، اب کیا لڑے گا؟ جا اپنی جان کو جوکھم میں نہ ڈال. کہا نہیں میں تو لڑوں گا. بہرحال کشتی شروع ہوئی. اب جب کشتی شروع ہوئی تو کشتی والے جب کشتی شروع کرتے ہیں پہلوان، تو پہلے وہ ہاتھ ملاتے ہیں، سلامی دیتے ہیں، اس کو سلامی کہتے ہیں. جب وہ قریب ہوا ہاتھ ملا کر تو جنید کے کان کے قریب اس نے اپنا منہ کیا اور کہا جنید دیکھ میں جانتا ہوں کہ میں تجھ کو نہیں ہرا سکتا، مجھے پتا ہے تو پہلوان ہے، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، لیکن اتنا سن لے کہ میں ایک آل رسول ہوں، میں رسول اللہ کی اولاد ہوں، نواسا ہوں، میری رگوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون گردش کر رہا ہے. میری بیٹیاں ہیں جن کی شادی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، زکوٰۃ میں مانگ نہیں سکتا، لے نہیں سکتا، لوگوں سے مانگنے میں شرم آتی. اگر تو آج ہار جائے گا نا تو مجھے کچھ مل جائے گا بادشاہ کے دربار سے، اور قیامت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان کی بارگاہ میں تیری سفارش کر دوں گا. جنید کی آنکھوں کے سامنے تارے چمکنے لگے. ایک طرف محبت رسول ہے، آل رسول ہے، دوسری طرف شان و شوکت ہے، وقار ہے، ایک پریسٹیج ہے، ایک لوگوں میں شہرت ہے. اگر گر جاؤں گا تو لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مگر آخر عشق رسول غالب آ گیا، آل رسول کی محبت غالب آ گئی. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، نمبر 2 اہل بیت کی محبت، اور نمبر 3 تلاوت قرآن کی محبت. وہ محبت غالب آ گئی اور دنیا کی نگاہیں حیران رہ گئیں کہ انہوں نے دیکھا کہ جنید چاروں شانے چت ہے اور وہ آنے والا شخص اس کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے. بالکل کشتی بالکل چند لمحوں میں ختم. لوگوں نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کچھ دھوکا ہوا ہے، واپس کشتی کھیلی جائے. 3 مرتبہ ہوا، تینوں مرتبہ جنید چت ہو گئے. تو بات کہاں سے نکلی تھی؟ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ. اب جنید جو ہے وہ چاروں شانے چت تو ہو گئے، آنکھیں آنسو برسانے لگی، سامن بھادوں برسنے لگا، لوگ سب تانے دینے لگے کہ کیسا پہلوانی کرتا تھا، بہت ناز تھا، ایک دبلے پتلے نے آ کر کے تم کو چت کر دیا. تو دل ٹوٹا، اور جب دل ٹوٹتا ہے نا تو پھر کرم زیادہ ہوتا ہے. رات کو جب جنید سوئے خواب میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے. ارشاد فرمایا جنید آج تم نے میرے ایک بیٹے کی لاج رکھی ہے، ہم تمہیں ولایت کا تاج عطا کرتے ہیں. اس کے بعد جنید بغدادی سید الطائفہ ہوئے اور ایک عظیم الشان ولی اللہ کے بن گئے. سبحان اللہ. تو بظاہر تو ہارے تھے لیکن وہ ہار نہیں تھی، وہ کیا تھی؟ جیت تھی. تو حضور کی بارگاہ میں اپنی خواہش کو ہار جانا،
اللہ کی رضا کے لیے نفسانی خواہش کو توڑ دینا یہ ہار نہیں ہے بلکہ یہ جیت ہے۔ اسی لیے رات جب آتی ہے تو رات اللہ کی رضا کے لیے اپنا دامن چھوڑ دیتی ہے اور پھر اسی دامن کے پردے سے دن کا اجالا نئی امیدیں لے کر کے آتا ہے اور اللہ کی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ نے رات ہمیں امید دینے کے لیے بنائی ہے کہ رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو اجالا ضرور ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں میں ڈپریشن کا مرض بہت کم پایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بس اسی پر چند کلمات پر اکتفا کرتا ہوں، ایک نعت شریف سناتا ہوں، اس کے بعد صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ٹاپک بہت طویل ہے، بہت ساری آیتیں میرے پاس موجود ہیں، لیکن وقت کے دامن کو دیکھتے ہوئے اس کو اور وسیع ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ زندگی میں بھی کبھی راتیں آئیں گی تو آپ کو ہم سب کو مایوس نہیں ہونا ہے بلکہ اللہ کی رحمت سے امید لگانی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے جیسی لوگ امید رکھتے ہیں ویسا ہی ان کے ساتھ سلوک فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، بندہ جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ آخر میں نصیحت کرتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے نماز کو بالکل ترک نہ کرے۔ مشکل حالات میں سب سے زیادہ ضرورت ہے استقامت کی، دین پر استقامت کی، اور اس میں سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی کی۔ آپ دیکھیں گے کہ اس دور میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت منافق بھی نماز پڑھتے تھے، اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے منافق بھی نماز پڑھتے تھے، اور آج ہم مسلمان ہو کر بھی اگر نماز چھوڑیں تو کیا ہمارے لیے کوئی بہت اچھی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے۔ آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatislamי.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔